جی السلام علیکم. لاجکس اینڈ لیول میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مارکیٹ پینک سچویشن کے اندر ہے، سیلنگ پریشر کے اندر ہے، لیوریج اور بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. جیو پولیٹیکل ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہ اثر ہماری پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. اوپر سے رمضان ہے، رمضان میں لو والیوم رہتے ہیں. یہ پیچھے بھی ہمارے پاس ہسٹری ہے. ینگس کیپٹل نے آپ کے ساتھ گروپ کے اندر شیئر بھی کیا تھا کہ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ بھی شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے والیومز رمضان کے اندر ہمارے پاس نظر آتے ہیں. بٹ میں آج تھوڑا سا آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ٹوٹل کراچی KSE 100 انڈیکس کو ہی ہم ڈسکس کریں گے. بجائے اس کے کہ ہم ایک دفعہ آنے والے دنوں کو ڈسکس کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے مارکیٹ نے ایسے کب کب سچویشنز کریٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں مارکیٹ نے 169 کا یہاں پہ ہائی لگایا تھا. ٹھیک ہے، اور وہاں سے مارکیٹ نے 156 کو ٹیسٹ کیا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2025 کی. تھوڑا سا پھر پیچھے چلتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر میں آتا ہوں تو مارکیٹ نے اپریل 2025 میں جو ہے وہ 120 کا آل ٹائم ہائی دیا اور وہاں سے مارکیٹ نے پھر 110 کا ٹیسٹ کیا تھا. یہ یہاں پہ 8 مئی کو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں، بٹ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مارکیٹ نے 120 سے 110 کے پاس آئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں اور مارکیٹ کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں. 1,16,000 کا ٹیسٹ کیا مارکیٹ نے اور وہاں سے مارکیٹ 1,06,000 کے اوپر پوائنٹس پہ آئی. تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں ہم. 81,000 کا مارکیٹ نے ہائی دیا تھا ہمیں اور وہاں سے مارکیٹ نے پھر ٹیسٹ کیا 76-75 کے انڈیکس کو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں اور مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا آل ٹائم ہائی پہلے دیا ہمیں یہاں پہ 67,000 کا اور وہاں سے مارکیٹ نے 56 کو، 58 کو، 57 کو ٹیسٹ کیا اور یہ ٹیسٹ ہمیں 2 دفعہ نظر آیا. یہاں پہ بھی مارکیٹ نے پھر 64 کا لگایا اور پھر مارکیٹ نے 58 کا ٹیسٹ کیا. یہاں پہ میں مس وارا کے پاس جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب مارکیٹ نے یہاں پہ 59 کو ٹیسٹ کیا تو ہم نے یہ ایک مارکنگ کی. یہ میری ذاتی مارکنگ ہے اور یہاں پہ مارکیٹ نے 59 سے جمپ کیا فیبری 2024 سے اور یہاں سے ہمارے پاس جولائی 2024 میں مارکیٹ 81 کے اوپر آئی. اگر یہی سچویشن میں اگر آج یہ جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اوپر لے آؤں اور میں یہ ازیوم کروں کہ اب رمضان کی ہماری جو بھی والیوم لو لگ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ کم ہوتے ہیں اور بائنگ اپرچونیٹی نظر آتی ہے. اور وہی چیز اگر میں یہاں پہ کنسیڈر کروں کہ مارکیٹ نے یہاں سے ہائی دیا یہ اور اب مارکیٹ جو ہے اسی فیز میں جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے مارکنگ کر کے دکھایا یہاں پہ کہ یہ ایک ہمارے پاس باکس بنا اور یہاں پہ جب دوبارہ ٹیسٹ ہوا اور اس کے بعد مارکیٹ نے ایک ٹھائی دیا. اور ہمارے پاس یہ ملٹیپل ریزنز بھی ہیں کہ کمپنی کے کچھ کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں، کچھ کے اچھے نہیں آ رہے، بٹ ان کے کوارٹر کے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے. بٹ اگر آپ ان کو لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں 3 کوارٹر کے، ہاف ایئرلی کے آپ ریزلٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کمپنی اوور آل کمپنیز جو ہے وہ پروفٹ میں ہو رہی ہیں. جب اینول ریزلٹس کمپنی کے آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے بینکنگ سیکٹر کے جیسے آج کل اینول ریزلٹس آ رہے ہیں، بہت ساری کمپنی نے ڈیویڈنڈ بھی دیے ہیں. تو آپ بالکل صحیح ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ یار ہم جو ہے اس وقت پینک میں ہیں. اور ایک اور چیز کہ بہت سے 1 سال کے اندر جو نئے ٹریڈرز آئے ہیں انہوں نے یہ سچویشن دیکھی نہیں ہے. ٹھیک، اگر انہوں نے یہ سچویشن پہلے دیکھی ہوتی جیسے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ یار مارکیٹ کووڈ کے دنوں میں، اس سے پہلے 2008 میں، 2013 میں، 2016-17 میں جو مارکیٹ جس لحاظ سے بہیو کرتی تھی، مارکیٹ ابھی اس طرح سے بہیو نہیں کر رہی. اور یہ جیسے میں نے دو پیچھے آپ کو مارکنگ کر کے دکھایا کہ ایک یہاں پہ کریکشن بنتی ہے. 2 میجر سپورٹس ہیں، 156 کی ابھی بھی سپورٹ موجود ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہمارا 147 کی سپورٹ موجود ہے. 163 کی سپورٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ 163 کی جو سپورٹ ہے یہ پہلے بھی جب آج بھی مارکیٹ نے اس کو ٹیسٹ کیا تو مارکیٹ یہاں سے ری باؤنڈ ہوئی. اب میں چلتا ہوں مس وارا کی طرف اور مس وارا سے اب ہم پوچھتے ہیں کہ اب یہاں پہ کیا بائنگ اپرچونیٹی بنتی ہے، پارشل بائنگ کرنی چاہیے یا کچھ مزید تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. والیومز آج ہمیں تھوڑے سے بہتر نظر آئے
جیسے مارکیٹ صبح مائنس میں تھی، پھر مارکیٹ جو ہے پلس میں ہوئی، اور ایٹ دی اینڈ مارکیٹ نے کلوزنگ دی. تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ مارکیٹ اب جو ہے یہاں پہ اس ایریا کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں پہ مارکیٹ جو ہے کنسولیڈیٹ بھی کر سکتی ہے، اور پھر یہاں سے عید کے پاس آس پاس مارکیٹ ہمیں ایک اچھا اینڈ بھی دے سکتی ہے رمضان کا. جی مسوارہ، میں اسکرین شیئر آف کر رہا ہوں، آپ اپنا اسکرین شیئر کیجیے گا. جی سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر بالکل. بات آپ کی صحیح ہے کہ آج والیومز ہمیں تھوڑے نظر آئے، بہتری کی طرف نظر آئی ہے ہمیں مارکیٹ جاتی ہوئی. ڈیلی ٹائم فریم پہ ہم کو ایک انڈیسیژن کینڈل نظر آ رہی ہے، جس کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مارکیٹ تھوڑا سا اچھا موو دیتی ہوئی چلے گی. اچھا، جیسے آپ نے بات کی تھی اس کو کنٹینیو میں اگر کرتی ہوئی جاتی ہوں، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اگر تھوڑا موو اوپر کی طرف لیتی ہے، اس کے بعد وہ تھوڑا سا پل بیک نیچے بھی لے کر آتی ہے، اور یہ ایک مارکیٹ کی ہیلدی موومنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. انیشیلی جب ہم نے تقریباً اس کو 2023 سے فالو کرنا شروع کیا تھا، تو کنسالیڈیشن کے یا کریکشن کے فیزز ذرا چھوٹے تھے بنسبت اس کے کہ یہ تقریباً آپ آئیں 2025 کی میجر کریکشن کے اوپر، جہاں پہ ہم نے ایک بات یہ کنسیڈر بھی کی تھی. اس کے بارے میں ہم نے ملٹیپل ٹائم ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک ایلیٹ ویو اسٹرکچر بنا تھا، اور اس کی کریکشن ویو کو یہ فالو کرنے کے بعد اس نے دوبارہ ایک نئی ریلی کا آغاز کیا تھا، جو کہ عموماً ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کریکشن کے بعد ایک اچھی موو آئے گی، اور یہی والی ایک کنسالیڈیشن فیز یہ بڑا آیا تھا. اس کے بعد ہمیں تقریباً 6 اکتوبر سے جنوری تک آپ سمجھ لیں 1 دسمبر تک ہمیں تھوڑی سی کریکشن، مائنر کریکشن نظر آئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹی ریلی دیکھی تھی. اگر ہم اس کو فبوناچی کے اوپر چیک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک بہت بڑی کوئی ریلی نظر نہیں آئی تھی، جس کے بعد جو کریکشن بہت بڑی نظر نہیں آئی تھی، جس کے بعد جو ریلی بھی تھی وہ اتنی بڑی ہمیں ریلی نظر نہیں آ سکی تھی. لیکن اگر ہم اسی کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ہم اس جو نئی کریکشن آ رہی ہے اس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، تو ابھی فی الحال یہ ہمیں تقریباً 0.78 کے پاس نظر آ رہی ہے، جو کہ کافی ایک اسٹرانگ ریلی ہوتی ہے. اس ریلی کو اگر یہاں سے اب یہ ریورس ریٹریس کرتا ہے، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ایک بہت اچھا موو دیکھنے کو مل سکتا ہے. لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ یہ موو اسی طریقے سے کنٹینیو کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ایلیٹ ویو اسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ملٹیپل اسٹرکچرز ہوتے ہیں، اور ابھی ہمارا کریکشن کا فیز ویو اسٹرکچر کے حساب سے مکمل نہیں ہوا ہے. اس حساب سے ہم ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ ابھی جو پل بیک آ رہا ہے وہ مائنر پل بیک ہوگا. وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ایک موومنٹ نظر آتی ہے، تقریباً یہ ہمیں نظر آئے گا 1700 کے پاس. یہاں تک یہ تھوڑی ایک ریلی بنا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ ایک کریکشن کی طرف آ سکتا ہے. اس کے چانسز ہیں، اور یہ چانسز تقریباً 60 to 70% ہیں. اس موو میں تقریباً T+1 جو ایک ایلیمنٹ نیا ایڈ ہوا تھا اس کا بھی ایک رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریجنل اور انٹرنل جو حالات تھے اس کا بھی ایک کافی رول تھا. اور پھر ڈومینوز ایفیکٹ کے ساتھ تو پھر جب پروفٹ ٹیکنگ شروع ہوتی ہے تو پھر سارے ہی کرنا شروع ہوتے ہیں. تو ہم اس آج کی کینڈل کی کلوزنگ کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ دن ہمیں ایک ذرا صحیح ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے. جو انڈیکس کے ہیوی ویٹ اسٹاکس ہوتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ یا تو یہاں سے یہ رینج باؤنڈ ہو سکتا ہے، ابھی بھی چانسز ہیں رینج باؤنڈ ہونے کے، کہ یہ تھوڑا سا کنسالیڈیشن کی فیس میں آئے گا، اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ ہم نے اکتوبر سے نومبر تک اس کو ایک رینج کے ساتھ چلتے ہوئے ایک مہینے دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ایک ریلی اس میں وٹنس کی تھی. اسی طرح اب ہم اس اچھی شدید کریکشن کے بعد ہم تھوڑا سا رینج باؤنڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اوپر جاتا ہوا بھی دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ انڈیکس بالکل نیچے کی طرف آ جائے گا. ہمارے حالات الحمدللہ اتنے زیادہ برے نہیں ہوئے کہ ہم یہ سوچیں کہ اب مارکیٹ کریش کرنے والی ہے. ابھی تک جو کریکشن ہے وہ بہت ہماری موو کے حساب سے بہت
مائنر کریکشن ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی اس میں ریلی کی گنجائش باقی ہے، اور الحمدللہ ہماری انٹرنل حالات اتنے زیادہ برے نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ مارکیٹ نے اب تھوڑا نیچے کی طرف آنا ہے، کول ڈاؤن ہونے کے لیے، انڈیکس سے کول ڈاؤن ہونے کے لیے یہ تھوڑا نیچے آتی ہے۔ اگر ہم ساتھ میں والیومز کی بات کرتے ہوئے جاتے ہیں تو ہم لاسٹ ریلی میں ہی ایک چیز وٹنس کر لیتے ہیں کہ ہمیں تقریباً اپنا اکتوبر تک ہمیں اچھے والیومز دکھے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی والیومز کم ہوئے تھے ہمیں یہ تھوڑا کنسالیڈیشن فیز نظر آیا تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں تقریباً 9 فروری تک اچھے والیومز نظر آئے تھے، اور اس کے بعد اچانک سے ہمارے والیومز کافی کم ہو گئے تھے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے یا ارلی انڈیکیشن تھی کہ مارکیٹ میں اب والیومز کم ہو رہے ہیں اور پرائس تھوڑا نیچے جا سکتی ہے۔ یہ چیز ہم نے اپنے ڈسکارڈ گروپ میں بھی بار بار ڈسکس کی تھی کہ والیومز کم ہو رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ویسے بھی والیومز بہت زیادہ نہیں ہوتے، لوگ زیادہ کام نہیں کرتے، تو بائنگ سے تھوڑا گریز کریں۔ بالکل صحیح ہو گیا، اور ینگس کیپٹل نے آج بھی اناؤنسمنٹ کی، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس حالات کے اندر بھی، اور ہم نے فری پورٹ فولیو آڈٹ کا آپشن دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت سارے ہی سٹاکس آپ کوئی بھی سٹاک کا نام لیں وہ ڈاؤن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یار اگر آپ کسی ایسے سٹاک میں، یا ایسے مثال WTL میں، کے الیکٹرک میں، یا کوئی ایسے اسٹاک میں جو ہے وہ آپ اسٹک ہو گئے ہیں، اور آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر ہم نے ایک ہیلپ لائن نمبر دیا ہے، آپ وہاں پہ آئیں، صبح 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک آپ وہاں پہ اپنا بروکر کی جو اسکرین شاٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آپ کو رسپانڈ دے رہی ہے، اور آپ کو بتا رہی ہے کہ کن کن اسٹاکس میں ابھی لاس بک کر کے اگر کرنا بھی ہے تو کس اسٹاک میں جانا چاہیے، جو کہ یہ وہ لاس بھی آپ کا کور ہو سکے۔ کچھ ایسے اسٹاکس بھی ہوں گے جس میں ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ یار نہیں، یہ آپ کے شارٹ ٹرم اسٹاک ہے، کمپنی اچھی ہے، رزلٹ اچھا ہے، مارکیٹ پریشر کی وجہ سے پرائس نیچے ہے، تو اس کو آپ ہولڈ کر لیں۔ تو وہی آر دیر، آپ اس ویڈیو کے چیٹ کے سوری ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ڈال دوں گا نمبر، آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ ٹائمنگ رولز یہ ہیں کہ آپ نے 11 سے 3 بجے کے درمیان جو ہے وہ آپ نے سبمیشن کرنی ہے، 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم وی آر ٹرائنگ۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو 24 گھنٹے کے اندر رپلائی ہو۔ تو آج میں نے اسپیسیفک یہ جو ٹیکنیکل کا سیشن تھا یہ میں نے رکھا ہی صرف KSE کے 100 انڈیکس کے اوپر ہی تھا، کیونکہ اوور آل جتنے بھی اسٹاکس ہیں وہ ڈاؤن ہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو پرسوں ہمارا سیشن ہوگا جمعرات کو، اس کے اندر ہم کچھ اسٹاکس کو بھی ڈسکس کریں گے، اچھی کمپنی کے اسٹاک لائک FFC، PSO، ماڑی، سازگار، وہ اسٹاکس جو کہ اس وقت ہمیں ڈاؤن نظر آ رہا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں یہاں پہ کریکشن ہونے کے بعد جب یہاں سے مارکیٹ موو دے گی تو سب سے پہلے ظاہر بات ہے وہ اسٹاکس موو کریں گے، تو ہم ان اسٹاکس کو پہلے ڈسکس کریں گے، تاکہ کوئی ایسا بندہ جس نے لاس بک کرنے کا سوچ رہا ہو تو اس کے پاس آپشن مل جائیں۔ تو انشاءاللہ جمعرات کو ہم دوبارہ سیشن کریں گے، اور اس کے اندر ہم اچھے سر جو میں KSE 100 انڈیکس کے اندر ہلو، جی مسوارہ۔ جی سر، میں ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی بہت سارے ٹریڈرز کے لیے ایک مشکل ٹائم ہے، کریکشن ہے، اور بہت سارے جو نئے اکاؤنٹس آئے تھے وہ یہ ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے تھے، ان کو نہیں اندازہ تھا کہ ایک مارکیٹ جب کریکشن لیتی ہے تو وہ اتنی سیویئر کریکشن لیتی ہے۔ ہم ان سب لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمیں بالکل احساس ہے کہ ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے، اس کو آگے پیچھے جب اس میں رسک فیکٹر زیادہ ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ساری کی ساری ڈسکارڈ ٹیم اور سوری ینگس کیپٹل کی ٹیم ساتھ آپ لوگوں کے موجود ہیں، اور جس طرح کی ہم لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہو سکے گی ہم لوگ بالکل ہمیشہ شامل رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہوگا، انشاءاللہ جمعرات کو سیشن کے اندر آئیں گے، اور وہاں پہ ہم کچھ کمپنیز کو، اچھی کمپنیز جو کہ اس وقت ہمیں اچھے ریٹ پہ اویلیبل ہیں، اور وہاں پہ اگر ہمیں بائنگ اپرچونیٹی نظر آئی تو ہم آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ جمعرات کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔